وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے، انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہاں آیت میں آزر کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ باپ، دوسرا معنی ہے چچا، اور یہاں اس سے مراد چچا ہے، جیسا کہ قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسالک الحنفاء میں ایسا لکھا ہے کہ نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ ہم آپ کو معبود اور آپ کے آبا اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ردو علی ابی، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو۔ یہاں ابی سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، جو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔